السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات کا دن ہے۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری اماں جان یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھی اپنے گھر میں، جہاں وہ نماز پڑھتی رہتی تھی۔ پوری رات نماز میں گزار دی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پھر دعا مانگنے لگی مومنین اور مومنات کے لیے۔ جب صبح ہو گئی تو میں نے کہا، اے اماں یعنی اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اماں، آپ نے مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں تو مانگی، آیا آپ نے اپنے لیے بھی کچھ دعائیں مانگی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہے، اے بیٹے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کر کے فرما رہی ہے کہ اے بیٹے، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، پھر اپنے گھر والوں کا، یعنی پہلے دوسروں کے لیے دعا کروں گی پھر اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح کے کاروبار کے سیزن ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت معین ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ ایک اعمال کا بھی یہ ایک سیزن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعائیں مانگیں، کیونکہ جب ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ پاک ہمارے حق میں پھر قبول فرمائیں گے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے یہی عرض کر رہے تھے کہ اے اماں، آپ نے مومنین اور مومنات کے لیے تو دعائیں مانگے، آیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ مانگا ہے آپ نے؟ تو حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، یعنی جو ساتھ قریب ہے ان کا حق ہے، پھر اپنے گھر والوں کا حق ہے۔ سمجھائیے یہ بات، یعنی جتنا بھی ہو سکے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے مشکلات میں اور بیماریوں میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار فرمائیں۔ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اگر ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں تو ہمیں پہلے اپنا ضمیر یہ ملامت کرے گا کہ اگر ہم خود کچھ کھاتے ہیں اور ساتھ غریب ہے اور وہ بھوکا اور پیاسا ہے اور بھوکے روزے رکھ رہا ہے اور افطاری بھی اس طرح ہی کر رہا ہے، تو آیا ہم سے کچھ پوچھ ہوگی یا نہیں؟ ضرور پوچھ ہوگی کہ ایک غریب کا دسترخوان خالی پڑا ہے اور ہمارے دسترخوانوں میں 4-5 قسم کے کھانے پڑے ہو، تو آیا وہ غریب بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کا بھی تو دل ہے۔ یہ روزہ کس کے لیے وہ رکھ رہے ہیں؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے، اور یہ واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ کیوں؟ اگر زکوٰۃ کوئی شخص دیتا ہے تو اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، حج کرتا ہے تو اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، عمرے کرتا ہے اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی، اس کے اندر بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے اتنا زکوٰۃ دیا، یہ کیا وہ کیا، دکھلاوا ہو گیا، کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ حج کرتا ہے کہ میں نے اتنے حجیں کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی طرح نماز ہے، لوگوں کے سامنے ریا کے لیے پڑھ رہا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن واحد عبادت ہے جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، جس کا تعلق صرف انسان اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آیا اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ تو سامعین گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ سامعین گرامی، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ گئے تھے اور قربانی کا گوشت آ گیا گھر میں،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار فرما دیا، اور تھا قربانی کا گوشت۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار فرمایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اس کے کھانے کی اجازت دے دی۔ سامعین گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے جو بچپن ہی سے لے کر آخری دم تک دین پر ڈٹی رہی، دین کے کاموں میں آگے پھیل کرتی رہی، بچپن ہی میں دین کے ساتھ منسلک، دعوت و تبلیغ کے ساتھ منسلک۔ حالانکہ چھوٹی عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو اس چیز کا آج کل کوئی علم اور فہم ہی نہیں ہوتا۔ آج کل کس چیز کا دور ہے؟ کہتے ہیں انگلش سیکھ جائے میری بچی، ڈاکٹر بنے گی، کالج یونیورسٹیوں میں ماہر ہو جائے، پوزیشن لے، میرا نام بنے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک رہی۔ ہر وقت نبی علیہ السلام کے جو کام تھے ان پہ عمل کرتی رہی، دعوت و تبلیغ میں لگی رہی۔ اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے، پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر جا کر انہیں سلام فرماتے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ سامعین گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال تمام عورتوں کے لیے ہیں کہ وہ ان کے جو قصے ہیں اور جو کام ہیں جو انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ کی ہیں اور جو اپنے والدین کے ساتھ کی ہیں، وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں۔ کہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس پر